والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے نہایتی ادب و احترام کے ساتھ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رب پناہ میں درود شریف کا خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیے باواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اور ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، اور ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مان ہے کیا ہونا ہے. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کی محفل میرے نانا جان مرحوم جناب احمد صاحب کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے تمام تر گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. جیسا کہ ابھی میں نے قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لنبلوکم لیبلوکم ایکم، تاکہ تمہاری جانچ ہو، احسن عملا کہ تم عمل کے اعتبار سے کون بہترین آدمی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں موت اور زندگی کو پیدا کرنے کی حکمت کو بیان کر رہا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا فرمایا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے: لیبلوکم ایکم احسن عملا. جان لو کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو، تمہیں پرکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے کون بہترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین آدمی کون ہے، اچھا آدمی کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے لمبی عمر عطا کرے، اللہ تعالیٰ جسے لمبی عمر دے اور اس کے اعمال بھی اچھے ہو، وہ نیک آدمی ہو، تو وہ بہترین آدمی ہے. اور فرمایا گیا: یا رسول اللہ، برا آدمی کون ہے، بدترین آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے لمبی عمر دے، اللہ رب العزت جسے طویل عمر عطا کرے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کرتا رہے، تو وہ بدترین ہے. حضرات محترم، اس حدیث کے اعتبار سے آج ہم لوگ اپنا معائنہ کریں کہ اس حدیث کے مطابق ہم لوگ کہاں پر کھڑا ہے، ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. آخر ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ کیا ہم اچھے لوگوں میں ہوتے ہیں یا برے لوگوں میں؟ ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عقل مند آدمی کون ہے، سمجھدار آدمی کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سمجھدار چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے، جو مرنے کے بعد کی تیاری کرے اور موت کو ہمیشہ کثرت کے ساتھ یاد کرے، تو وہ عقل مند آدمی ہے۔ حضرات محترم، ایک دنیاوی مثال دے کر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ آج اکثر آدمیوں کے پاس موٹر سائیکل موجود ہے۔ اگر کسی کو یہ علم ہو جائے کہ ابھی راج دھنوار میں بہت بڑا سختی کے ساتھ چیکنگ ہو رہی ہے، آدمی ہیلمٹ کا پہلے دیکھے گا، ڈرائیونگ لائسنس پہلے دیکھے گا، گاڑی کے کاغذات کو پہلے نکالے گا، اگر راج دھنوار جانا ہو اسے تو ہر ایک چیز کو نکالے گا، پرکھ کر جائے گا۔ وہ اپنی عقل مندی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ ہاں میرے پاس علم آیا، کہ ہاں وہاں پر چیکنگ چل رہی ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم ہونے کے باوجود اگر وہ ہیلمٹ لے کر نہیں جاتا ہے، لائسنس لے کر نہیں جاتا ہے، اگر گاڑی کے کاغذات لے کر نہیں جاتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد افسوس کرتا ہے کاش کہ میں اپنے گھر سے کاغذات کو لے آتا، ہیلمٹ کو لے آتا، لائسنس کو لے آتا، تاکہ میں پولیس والوں سے بچ جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، ان میں سے جب کسی کو موت آتی ہے تو کہتے ہیں اے رب مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکتک اللہ، جس کو میں نے دنیا میں بھلا دیا تھا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جب آپ کے پاس علم آ گیا، جب آپ کے پاس نالج آ گیا، جب آپ کے پاس روشنی موجود ہے، لیکن آج ہم لوگ اس سے ناآشنا ہے، آج ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرات محترم، تو آپ اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ بے وقوفوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے یا عقل مندوں میں؟ اگر آپ آخرت کی فکر میں لگے ہیں، اگر آج ہم لوگ رب کو منانے کی فکر میں لگے ہیں، تو ہمارا شمار عقل مندوں میں ضرور ہو رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ حضرات محترم، آج آدمی کماتا ہے، کیوں کماتا ہے؟ تاکہ میرے بچوں کی پرورش اچھی ہو جائے۔ آدمی کیوں کماتا ہے؟ تاکہ رہنے کے لیے، سہنے کے لیے مکان ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کوئی ایسا کر گزرتا ہے یعنی مال کمانے کی خاطر رب کو بھلا دیتا ہے، اولاد کی فکر میں رب کو بھلا دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ غفلت برتنے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کے موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کسی کو مہلت عطا نہیں کرتا۔ آج تو ہم لوگ کہیں پر جاتے ہیں، کہیں کا سفر ہوتا ہے ہمارا، اگر کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم پورے فل تیاری کے ساتھ نکلتے ہیں، ہر ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں، پیٹرول ہے یا نہیں ہے، جیب میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں کہ پیسہ ہم نے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے، ہر ایک چیز کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت سے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ ہمارا ایمان ہے قرآن شریف پر، قرآن کے ہر ایک آیت پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی قرآن میں ارشاد فرمایا وہ سب برحق ہے۔ لیکن پھر بھی آج ہم جلسوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ نہ جانے ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں نہ جانے کتنے جلسوں میں گئے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کچھ تبدیلی پیدا نہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آج سے ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہر سال نہ جانے کتنے جلسوں میں جاتے ہیں، کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہے ہمارے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر اس کی وجہ کیوں ہے؟ کیا ہے؟ حضرات محترم، آج ہمارا مقصد صرف جلسے کا نام و نمود رہ گیا کہ ہمارے جلسے میں فلانا شاعر آئیں گے، ہمارے جلسے میں فلانا مقرر آئیں گے،
بس یہی چیز ہمارے اندر رہ گئی. یہ نہیں کہ جو تقریر کیا جائے, جو گفتگو کی جائے, جب اللہ رب العزت کے فرمان کو بیان کیا جائے, اس پر عمل کرنے کا جذبہ و شوق لے کر یہاں پر نہیں آتے ہیں, بلکہ ہاں فلانا صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, بہت آدمی کو واہ ملی, حضرات محترم بس ہمارا ماحول یہیں تک محدود رہ گیا ہے. ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں, سنتے ہیں, واہ ہی کرتے ہیں, لیکن عمل کی باری آتی ہے تو جیسے ہم جلسے میں آنے سے پہلے ہوتے ہیں, جلسے میں آنے کے بعد بھی وہی معاملہ ہوتا ہے, تو ہمارا معاملہ کیا بگڑتا ہے, ہمارا ماحول ایسے ہی بگڑتا ہوا چلا جاتا ہے. اگر ہم جلسے میں اگر یہ نیت لے کر جائیں کہ اس جلسے میں ہم جا رہے ہیں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں گے. حضرات محترم اگر آپ نے یہ جذبہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے, تو یاد رکھیے یہاں سے یہ سیکھ لے کر جائیے کہ جب گھر جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ یہاں سے اٹھیے گا کہ یہ فرمان یہ اللہ رب العزت کے ارشاد کو ضرور لے کے جائیے گا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا. اللہ رب العزت ہر ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھے گا, اے بندے بتا میں نے تجھے صحت دی تھی یا تو میرے لیے نماز پڑھتا تھا, اے میرے بندے میں نے تجھے روزی دی تھی, رزق دیا تھا یا تو میری بارگاہ میں خرچ کیا کرتا تھا, میں نے تجھے دنیا کی تمام دولتیں دی تھی, بتا تو دنیا میں میرے لیے کیا لایا تھا. تو اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر آپ دنیا میں رہ کر نماز پڑھیں گے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں گے, تو کل فخرانہ انداز میں کہیں گے اے میرے رب کائنات تو نے دنیا میں مجھے تمام دولت سے نوازا تھا, لے تیرے لیے میں نمازوں کا ذخیرہ لے کر آیا ہوں, عبادتوں کا ذخیرہ لے کر آیا ہوں. حضرات محترم لیکن آج ہمارا جو ماحول ہے نہ ہم لوگ اپنے بچوں کو دیندار بناتے ہیں. ایک بس میں آخری بات کہہ کر گزر جاؤں گا, زیادہ وقت لینا بھی مناسب نہیں ہے. آج ہمارے محلے میں یہ جو جتنے بھی اڑوس پڑوس میں گاؤں ہے یا اس علاقے میں کہہ لیجئے, نالج کی اتنی کمی ہے, پڑھائی لکھائی کی اتنی کمی ہے, نہ والدین سے صحیح بات کرنے کا طریقہ, نہ کھانے پینے کا طریقہ. یہاں پر اکثر لوگ ایسے ہوں گے جو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے ہوں گے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ایک والدین کی ہوتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو سفید کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ جو چاہیں اس پر لکھ دیں. ان کے ماں باپ اگر اچھی چیزیں لکھیں گے تو وہ اچھی پروان اسے چڑھائیں گے تو وہ اچھی چیزوں میں مشغول رہے گا. اگر ان کے ماں باپ اچھی تربیت نہ دیں گے تو وہ بگڑتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے دیندار بنائیں. الحمدللہ میں بریلی شریف میں امامت کرتا ہوں حضرت, وہاں پہ لگ بھگ 20 بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ تمام لوگوں کو میں نے نمازی بنا رکھا ہے, لیکن آج لوگ یہاں پر مسجد میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تک نہیں. آج لڑکا جب جوان تھوڑی سی بلوغیت کیا آ جاتی ہے, اس میں رنگ پکڑ جاتا ہے کہ مجھے اب کمانے کے لیے جانا ہے, اب مجھے کمانے کے لیے جانا ہے. اور گھر والے چھوڑے بھی دیتے ہیں, بولا نہیں پڑھے گا تو کمائے گا تو. ارے کم سے کم اسے اتنا علم تو دے دیا ہوتا کہ جب آپ کا جنازہ اس دنیا سے اٹھ جاتا, جب لوگ آپ کو قبر میں دفنا دیتے تو کم سے کم آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ فاتحہ پڑھنا سیکھ جاتا. کم سے کم آپ اس کو اتنا نالج دے دیتے, اتنا علم دے دیتے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے تو آپ کی قبر پر پڑھ کر آپ کے قبر پر کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا. حضرات محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو کوئی بندہ ایک بار سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 کلام مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات محترم آج ہمارے پاس نالج نہیں ہے. کم سے کم آپ اپنے بچے کو نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں, کم سے کم اس قابل تو بنا دیں کہ وہ نماز صحیح سے پڑھ سکے. کم سے کم اس قابل تو بنا دیں کہ آپ کا بچہ آپ کا ادب کرنا سیکھ جائے. کم سے کم آپ اپنے بچوں کو اتنا نالج دے دیں, کم سے کم وہ اپنے بڑوں سے بات کرنا صحیح سے سیکھ جائے. آج کل اگر کوئی محلے سے گزر جائے تو کسی کو سلام تک نہیں کرتا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم صبح کرو تو اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, اور جب تم اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کر دیکھو کہ اللہ رب العزت ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. حضرات محترم آج آدمی پیسہ خرچ کر کے مکہ مدینہ جاتا ہے, آج آدمی
لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ حج مقبول ہو یا نہ ہو، اللہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک ایسی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم محبت بھری انداز سے، محبت بھری نظروں سے اپنے والدین کی طرف دیکھو گے، اللہ رب العزت حج مقبول کا ثواب عطا دے گا۔ تو حضرات محترم، تو اپنے بچوں کو نالج دیجئے، تعلیم دیجئے، انہیں پراندیختہ نہ کیجئے، انہیں جاہل نہ رکھیں، کم سے کم اتنا پڑھا لکھا دیجئے، کم سے کم آپ کا ادب کرنا سیکھ جائے۔ جب آپ بڑھاپے کی منزل کو پہنچ جائے تو کم سے کم آپ کو دو وقت کی روٹی نصیب سے کھلا دے، آپ کو 2 وقت کی روٹی ادب سے پیش کر دے۔ آج میں نے محاسبہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ کہیں پر پڑھ کر میں کہہ رہا ہوں، اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ آج ماں باپ کو حالانکہ بیٹوں کو پڑھایا لکھایا نوکری کرایا، لیکن آج ماں باپ کو پوچھ نہیں رہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دین سے دوری کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا کہ ہمیں صحیح طور پر علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری میں جاتے جاتے بس میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم عمل کے اعتبار میں سے تم میں سے کون بہتر ہے۔ اب اپنا محاسبہ کریں، کل قیامت کے دن سب کا حساب ہوگا، اس میں کسی کو شک نہیں ہے۔ یہ جو دیوبندی ہیں اس بات کو مانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور لوگوں کو یہاں سے کچھ نہ کچھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔